We are trying to lobby for an amendment in the marriage laws in Pakistan to protect a woman. So for a woman, effectively, आपकी protection आपकी हक महर है. کیا عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے میرج لاز موجود ہیں؟ لوگ اس پہ فراؤن کرتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میری حق مہر 1 کروڑ کی ہونی چاہیے، یہ تو بس پیسوں کے پیچھے ہے. میں کہتی ہوں رکھیں، اونچی حق مہر رکھیں، کیونکہ یہی آپ کی سیکیورٹی ہے. یہ جاننے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں آمنہ قادر سے، who is the founder of شہر پاکستان. ہمارا مقصد، شہر کا یہ مقصد ہے کہ ہم عورتوں کو ان کو اٹھائیں اور ان کو اپنی حقوق کے بارے میں اویئر کریں، اور اگر ایٹ دی اینڈ ان کو کچھ نہ بھی ملے ٹھیک ہے، بٹ ایٹ لیسٹ دیو اسٹوڈ اپ. ویلکم ٹو another episode of Out of the Box. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج کے ایپیسوڈ میں وی آر جوائنڈ بائی آمنہ قادر. شی از اے ہیومن رائٹس ایڈوکیٹ. وہ فاؤنڈر ہیں شہر پاکستان کی، جو کہ ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن فرم ہے جو پرووائڈ کرتی ہے لیگل سروسز ولنریبل پاکستانیز کو. تھینک یو سو مچ آمنہ فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می. میں بات جیسے آپ کے انٹرو میں آلریڈی مینشن ہوا کہ آپ یو اوور سی دا پروٹیکشن آف رائٹس آف 2 سب سے زیادہ ولنریبل گروپس ہیں اس وقت، ویمن اینڈ چلڈرن، رائٹ؟ جی. تو واٹ میڈ یو ڈیویٹ ٹورڈز دس پروفیشنل اسپیس میں وین اٹ کمز ٹو ورکنگ فار ویمن یا بچوں کے لیے؟ بیکاز میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کون سی ایسی چیز تھی یا بہت ساری وجوہات تھی وچ میڈ یو وانٹ ٹو لیگلی پرسو سچ کیسز. سو آئی تھنک کہ اگر آپ پاکستان کا لیگل لینڈسکیپ دیکھیں، پاکستان کے لیگل لینڈسکیپ میں دا جنرل human rights violations that take place are extremely vast and wide. So recently کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو women's rights space ہے بہت سیچوریٹ ہوئی ہوئی ہے، یہاں بہت practitioners ہیں. And I think the way our work is different is because ہم specifically domestic violence پہ focus کرتے ہیں. And our issue and our point of focus is not کہ ہم صرف پرو بونو ایڈ دیں عورتوں کو بٹ اور بچوں کو. ہمارا ایکچوئل فوکس یہ ہے کہ ہم سسٹم میں تبدیلی لائیں، اور ہم اس کو وی ٹرائی ٹو ڈو دس بائی ناٹ جسٹ ڈوئنگ دی انڈیویجول پرو بونو کیس بٹ بائی آلسو دین ڈوئنگ ٹریننگس فار دا ویمن. وی وانٹ ٹو ایجوکیٹ ویمن، تاکہ جیسے اگر آپ ہمارا انسٹاگرام پیج فالو کریں، ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں، اور content is geared towards making women aware of their rights. تو ہمارا focus is basically you can't have a productive economy, you cannot have a productive state if 50% of your population is not aware of their rights. So whereas historically پاکستان میں آپ کے پاس legal aid firms ہیں and وہ legal aid firms litigation کر رہی ہیں، وہ فرمز شارٹ ٹرم پہ زیادہ تر فوکس کرتی ہیں کہ اگر اس عورت کے جیسے انہیریٹنس رائٹس چھین گئے ہیں یا اس کو کچھ اس پہ تشدد ہوا ہے، اور ویسے اس لیٹر پوائنٹ پہ تشدد پہ کم کام ہوتا ہے. سو جنرلی دیر از اے مائنڈ سیٹ کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کو اگر مارتے ہیں تو ہاتھا پھیری تو ہوتی ہے، پولیس پہ یہ کہتی ہے جب ہم کیس رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہ ہم پولیس سے لے کے جوڈیشری تک ٹریننگس کریں، جو کہ ہم ایجوکیٹ کریں کہ ایکچولی ہاتھا پھیری نہیں ہوتی شادی میں، اور اگر آپ اپنی بیوی یا بچوں کو ماریں گے وہ ان کی کانفیڈنس نہیں ہوگی، وہ کام پہ نہیں جائیں گے، وہ ورک اسپیسز میں نہیں آئیں گے، اور اگر وہ آئیں گے بھی، اگر ان پہ ورک اسپیس میں ہراسمنٹ ہو، ورک اسپیس میں تشدد ہو، وہ اس کے لیے نہیں اسٹینڈ اپ کر سکیں گے. دیٹ میک سینس. ایک اور ولنریبل گروپ کی میں بات کروں گی آج، دیٹ از چلڈرن، اور میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی دا کانسیپٹ آف میرج، پرٹیکولرلی آف ینگ گرلس. ان کی جو فزیکل میچورٹی ہے وہ ان کے پیریڈ کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے، انسٹیڈ آف لکنگ ایٹ دیئر جو لافل ایج کانسیپٹ ہے اس کو کمپلیٹلی اریڈیکیٹ یا سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. ہاؤ فار آر وی فرام گیونگ گرلز دیر بیسک رائٹ کہ نہیں پہلے اس کی ایجوکیشن پہ فوکس کیا جائے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں بفور جسٹ ویڈنگ دیم آف وداؤٹ فار انسٹنس لکنگ ایٹ کہ بہت سارے ہیلتھ رسکس اٹیچ ہوتے ہیں.
پاکستان میں 19 ملین گرلس، سو 19 ملین گرلس کو انڈر دی ایج آف 18 ان کی شادی کی جاتی ہے، اور اس میں سے تقریباً 5 ملین عورتوں کو 15 سال کی عمر کم سے شادی کیا جاتا ہے. تو اگر آپ ان کو ان جنرل، یہ فیلئر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ فیلئر سب سے ٹاپ سے شروع ہوتی ہے نا، کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ لیجسلیشن انفورس نہیں کرتی. سو ویئر ایز دا لیجسلیشن اکراس پاکستان وہ 1929 سے چل رہی ہے. تو اب 1929 میں بھی ان کو پتہ تھا کہ 16 سال کی عمر سے کم بچے کی شادی نہیں کرنی چاہیے. اب آپ 2023 میں بیٹھے ہیں. آپ اس کا دیکھیں کہ آپ کی کنٹری میں جو ہے دیر از اے کانٹریکٹ ایکٹ، اینڈ اگر آپ رائٹ ٹو ووٹ دیکھیں، آپ کی رائٹ ٹو ووٹ 18 ایئرس آف ایج ہے، 18 سال. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ ووٹ نہیں کر سکتا 18 سال سے پہلے کیونکہ اس کے پاس عقل اتنی نہیں ہے کہ وہ جا کے ووٹ ڈالے جو اس کو سمجھ آ سکے. وہ گاڑی نہیں چلا سکتا یا چلا سکتی، بٹ وہ شادی کر سکتی ہے، بچے پیدا کر سکتی ہے، بٹ گاڑی نہیں چلا سکتی. تو آپ کے فیلئر جو شروع ہوتے ہیں نا، سب سے اوپر سے شروع ہوتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ کو پرائیورٹائز نہیں کرنا آتا کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے. پاکستان میں وہ واحد ملک ہے جو ساؤتھ ایشیا میں ڈیفینس پہ زیادہ اسپینڈ کرتا ہے اور ایجوکیشن پہ کم. اور اگر آپ دیٹس دا بیسک پرابلم از دیٹ there's a disproportionate allocation of resources. تو آپ جب پوچھتی ہیں کہ ہم کتنا دور ہیں اس مقام سے، ہم بہت دور ہیں کیونکہ کسی کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اب جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لائک حکومت جا کے 40 کروڑ کی فلیگ پولز بنا رہی ہے، بھائی اسکول بنائیں. آپ کی جو پاپولیشن ہے اس سینسس میں 240 ملین، ہماری پاپولیشن پاکستان کی ایکسپلوڈ کر رہی ہے، اور آپ ایک الٹریٹ ان ایجوکیٹڈ ورک فورس پیدا کر رہے ہیں. اور اس کا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ فیملی پلاننگ نہیں کرواتے. اب ہر ایک ولیج میں 9 بچے پیدا ہو رہے ہیں. ایکچولی لاہور میں بھی میرے جو کلائنٹس ہیں ہر طبقے سے آتے ہیں، 9 بچے، 10 بچے. اب آپ 10 بچے پیدا کر رہے ہیں، پھر آپ انہیں بچوں کو لیبر میں ڈال رہے ہیں انڈر دی ایج آف 18 کیونکہ آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے. پھر آپ کے پاس بچیاں ہیں، آپ بچیوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، تو آپ کہتے ہیں کہ بس ان کی شادی کرا لو 14 سال کی عمر پہ، اور جو تشدد میرے اوپر ہوا تھا اب وہ ان کے اوپر ہوگا. اٹس اے سائیکل. بٹ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کم بچے پیدا کریں ہمیں ان کو یہ مسائل یہ نہیں رائز ہی نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنی فیملی سائز کو اسمالر رکھیں، آپ ان کو بیٹر کوالٹی آف لائف دے سکتے ہیں. اینڈ میں یہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی میں ریپیٹ کروں گی کہ عورتوں کے لیے سب سے اور بچوں کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے تعلیم ہے. اور جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے آپ ان کو امپاور نہیں کر سکیں گے. دیٹ آپ نے ہی اس بچے کو کھلانا ہے نا. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے مطلب بہت بچے پیدا کرنے، ٹھیک ہے، بٹ آپ کے دین میں یہ بھی ہے نا کہ آپ ان کو تعلیم دیں، آپ ان کو کھانا دیں. آپ ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ ریسنٹلی ویو سین کہ جو جج کی وائف نے بچی کو کیا ہے. جی جی. تو کیا فائدہ آپ بچے کو دنیا میں لائیں اور اس کو ایسے تشدد پہ فیس کروائیں. دیٹس ناٹ ریئلی surely that's not the purpose of child bearing. That's true. اور اس میں کافی فیکٹرز اٹیچ تھے. It was not just the harm done to her in that specific home, but it was also like the parents deciding کہ okay child labor سے expose کر دیا اس کو. It's multiple factors that we need to look at. But it's so prevalent. Child labor is so prevalent. It's not مطلب جہاں آپ کے پاس اگر 19 ملین گرلس کو 18 سال سے پہلے شادی کروا دی گئی ہے، obviously there's a lack of resources. آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، ان کو کھانا کیسے دیں. ایک چھوٹے کمرے میں 9 بچے رہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور یہ صرف رورل ایریاز میں نہیں ہوتا، یہ لاہور میں بھی بہت پریولنٹ ہے. In most of the clients I deal with, they have more than 5 kids. And اگر اسٹیٹ کی طرف سے کوئی اس کو چھونا ہی نہیں چاہتا،
یہ چھونا ہی نہیں چاہتا ہے ٹاپک آف پاپولیشن پلاننگ because there's so much backlash from religious factions. And whereas I'm fully sympathetic towards these points, I also understand that we need to give our children a good life. So آپ اپنے بچوں کو آپ ان کو ان بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے بغیر ان کو کیا زندگی ہم دے سکتے ہیں؟ آپ چائلڈ لیبر میں اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں اگر شامل کروائیں, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گین اینی اسکلس. یو نیڈ ٹو ہیو ٹو میک اے کنٹری پروگریس. The main point that we started from was bringing women into the workforce. You can only bring them into the workforce if they're educated. And if children are in labor, they can't be educated. That's true. جب since we talked about reproductive rights, I also want to bring in a woman's right to health care. وہ تو ہم نے بات کی ہے women's right to health care, but اس کے ساتھ ساتھ میں mention کرنا چاہتی ہوں women's education. My bad. تو is there any mention of safeguarding یا ان کے and their promotion when it comes to their education in Muslim marriage laws? Because کافی familial systems میں دیکھا جاتا ہے, it's very common that کہ ایک عورت کی ورتھ جو ہے وہ کچن تک لمیٹڈ ہوتی ہے, گھر کے کاموں تک لمیٹڈ ہوتی ہے. سو از دیر اینی وے ان وچ شی کین ایگزیکیوٹ ہر رائٹ ٹو ریسیو این ایجوکیشن ان دا لیگل فریم ورک؟ سو آپ کی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ آرٹیکل 25 گارنٹیز اکوالٹی فار بوتھ سیکسز, میل اینڈ فیمیل. اینڈ جیسے ہم اس ملک میں ہم کافی ریلیجن پہ چلتے ہیں, ایز یو مسٹ بی اویئر. تو اسلام میں ویری کلیئرلی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو تعلیم دیں. دیر از نو ڈسٹنکشن. So whereas there is no legal framework, we use the pretext of religion often. We use it to say that we can beat our wives. We use it to say Domestic Violence Act should be passed. But why don't we use it to highlight the point that Islam says that both men and women, boys and girls, need to be educated? So whereas we don't have a specific legal protection for this, I think there's not just religious, but also similarly آپ ہمارے جو ارد گرد کے ملک ہیں, بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہی شروع ہوا تھا, ہمارے بعد شروع ہوا تھا 1971 میں, اور دیکھیں کتنے آگے چلے گئے ہیں. بنگلہ دیش, ویتنام, انڈیا, نیپال, ہم واحد ملک ہیں جو افغانستان کے ساتھ ہم واحد ملک ہیں جو 19ویں صدی میں پھنسے ہوئے ہیں. Like there's no justification and the only explanation is the fact that آپ عورتوں کو باہر نہیں آنے دیتے. جب دوسری یا تیسری شادی کی بات آتی ہے تو کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کے رائٹس جو ہیں وہ ان پروٹیکٹیڈ رہتے ہیں, کیونکہ نکاح نامہ میں اپنے رائٹس کی کو ہی ڈیمانڈ کرنا اٹس لک ڈاؤن اپون. ایک عورت کی اپنے رائٹس کے اوپر ہی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. آئی وانٹ ٹو برنگ ان این ایگزامپل آف اے ٹیلی ویژن سیریز جہاں پہ ایک عورت بیسکلی سائلنٹ رہتی ہے, کیونکہ وین اٹ کمز ٹو دا ہسبینڈ سیکنڈ میرج, کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے دیٹ شی لوز کسٹڈی اوور دا کڈس, تو اس لیے شی ریمینز سائلنٹ اینڈ دین شی اینڈز اپ ٹیکنگ ہر لائف بیکاز اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ لیگلی وہ اپنے رائٹس جو ہے پروکیور کر سکے, بی اٹ ایز اے وائف اور ایز اے مدر, یا پھر صرف اس کے ساتھ ایک کلچرل اینگل ہی اٹیچڈ ہے؟ پاکستان میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم سوال جو پوچھتے ہیں, آئی تھنک اٹ شوڈ بی ریفریمڈ. ہم قانون کا پوچھتے ہیں, بٹ قانون ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو اس قانون کے بارے میں. سو دیر از اے کلچرل ایلیمنٹ اینڈ دیر از اے سوشل ایلیمنٹ, اینڈ بیسکلی جب تک کہ آپ کے پاس کرٹیکل میس نہ ہو آف پیپل who are saying کہ یہ ہمارے لیے اب نہیں کافی ہے, ہم اور چاہتے ہیں, جب تک کہ وہ کرٹیکل میس اچیو نہ ہو اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو قانون تو ہیں, اور قانون obviously فادر کو فیور کرتے ہیں بیکاز آف حضانت, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں کو لڑکی کی کسٹڈی رائٹس ٹل دا ایج آف پیوبرٹی ہے, اور بچے کی لڑکے کی ٹل دی ایج آف 7. اینڈ ان مینی کیسز باپ کو تو بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, بٹ وہ ماں کو ٹارچر کرنے کے لیے, پاور گیمز کے لیے بچہ رکھ لیتا ہے. بٹ ان پاکستان میرے جو کیسز ہیں, میری
5 کسٹڈی کیسز چل رہے ہیں ابھی, اور لوگ تو گارڈین کورٹ سے بھاگتے ہیں کیونکہ میرا ایک کیس 1 سال سے چل رہا ہے اور اس میں 5 دفعہ ججز تبدیل ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا, کچھ آگے نہیں بڑھا. تو افیکٹولی پاکستان میں کسٹڈی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کسٹڈی کیس کی شروع ہونے پہ ہوتی ہے 97% آف کیسز میں وہی پیرنٹ کسٹڈی رکھتا ہے, بیکاز دا کیس نیور پروگریسز. تو آپ کے پاس قانون تو ہیں, بٹ موسٹ ویمن جب وہ مجھے کال کر کے پوچھتی ہیں کہ پروسیڈنگس بہت لمبی چلتی ہیں, ہمیں بچہ نہیں ملے گا, میں ہر وقت کہتی ہوں آپ پھر بھی کریں, آپ کریں, کوشش کریں, کیونکہ ہمارا مقصد شہر کا یہ مقصد ہے کہ ہم عورتوں کو ان کو اٹھائیں اور ان کو اپنی حقوق کے بارے میں اویئر کریں. اور اگر ایٹ دی اینڈ ان کو کچھ نہ بھی ملے ٹھیک ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دیو اسٹوڈ اپ, اینڈ دا مور ویمن دیٹ آر اویئر اینڈ اسٹینڈ اپ, اگین اٹس یو ہیو مور ایجوکیشن, اینڈ پیپل کانٹ بی اویئر آف دیئر رائٹس اینڈ ایون ڈیفینڈ دیم اف دے ڈونٹ ہیو ایجوکیشن. ڈیورس کے کیسز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کافی وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں بیسڈ آن ویریس ریزنز ایٹ دا کپل ڈیسائڈ کہ اوکے وی گوئنگ ٹو پارٹ ویز. اگر میں بہت ہی پبلک ایگزامپل کی بات کروں, وی ہیو فیروز خان اینڈ سیدہ علیزہ سلطان والا کیس. سو ہاؤ ڈز دا لیگل سسٹم پروٹیکٹ اینڈ انشور ویمن دیٹ دے کین بی فائنینشلی سیکیور آفٹر دا ڈیورس, ویدر چاہے بچے اس میں انوالو ہوں یا نہ ہوں؟ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے جو عورت کے حقوق کو ان کی حفاظت کرے آفٹر ڈیورس. سو اگر آپ ولنگلی ڈیورس کریں یا آپ کھلا کریں, دیر از نتھنگ ٹو پروٹیکٹ یو ان دا لا. سو اگر آپ کا بچہ ہو آؤٹ آف ویڈ لاک, دین دا لا پرووائڈس فار چائلڈ مینٹیننس, اینڈ دین آلسو فار ایگزامپل دا کورٹ ریئلی puts the women to such a high standard. So آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی انکم کیا ہے, اور اگر آپ کے پاس اس کی بینک اسٹیٹمنٹس کا یا ان کی پراپرٹیز کے, اگر آپ پہلے سے ہوشیار نہیں تھیں اور آپ نے ان چیزوں کی تصویر نہیں لی یا ان پہ ہر چیز پہ تفتیش نہ کی ہو, تو پھر آپ کے پاس کوئی ایمونیشن نہیں ہوگا. تو میں یہ کہتی ہوں ٹو آل دا ویمن آؤٹ دیر کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی فائنینشیل افیئرس پہ توجہ دیں. Because the court says that how do we assess his income if we don't have any proof? So often I say in my cases کہ آپ اس کو بولے نا وہ آ کے پروو کرے, بٹ وہ پھر obviously وہ اپنی پوری انکم نہیں بتاتے obviously, کیونکہ وہ نہیں دینا چاہتے ماں کو اور بچے کو بھی. often times وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بچہ رکھ لیں بٹ پھر ہم پیسے نہیں کوئی دیں گے. تو اٹس a complete power play. اگر ہم بچہ رکھیں گے ہم اس کے پیسے دیں گے, پر ایکچولی ان کو انٹرسٹ تو نہیں ہے بچے کی زندگی میں, بیکاز اگر ماں کے پاس بھی ہو, آپ کا بچہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور قانون کہتا ہے کہ آپ کو اس بچے کی مینٹیننس دینی ہے. اٹس دا فادرز جاب ٹل ہی گوز ٹو یونیورسٹی. سو وی آر ٹرائنگ ٹو لابی فار این امینڈمنٹ ان دا میرج لاز ان پاکستان ٹو پروٹیکٹ اے وومن. سو فار اے وومن افیکٹولی آپ کی پروٹیکشن آپ کی حق مہر ہے, تو آپ اپنی حق مہر لوگ اس پہ فراؤن کرتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میری حق مہر 1 کروڑ کی ہونی چاہیے, یہ تو بس پیسوں کے پیچھے ہے. میں کہتی ہوں رکھیں, اونچی حق مہر رکھیں, کیونکہ یہی آپ کی سیکیورٹی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اینڈ دا نکاح نامہ از اے کانٹریکٹ, تو آپ اس کانٹریکٹ میں جو اپنے ٹرمز ہیں آپ ڈال سکتے ہیں. جس ملک میں قانون آپ کی حفاظت نہیں کرتا عورت کی شادی میں, آپ وہاں اپنے ٹرمز لکھیں. اور اگر ہسبینڈ کو نہیں لگتا, اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ ایکسٹورشن ہے, مجھ سے پیسوں کے لیے کر رہی ہے, جب 20 سال شادی کے بعد ہسبینڈ اٹھ کے کہتا ہے مجھے اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا اور چلا جاتا ہے, اس کے پاس کوئی انکم نہیں ہوتی, اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, اس کے پاس کوئی اسکل ایجوکیشن نہیں ہوتی, تو وہ کیا کرے؟ امریکہ میں تو آپ دیکھیں جیف بیزوس کی بیوی کو آدھا اس کی آدھی ویلتھ مل گئی ہے, ملنڈا گیٹس کو آدھی ویلتھ مل گئی ہے. سو اٹس اے مور ایکویٹیبل سسٹم. یو گیٹ بیسڈ آن دی اماؤنٹ یو گیو ٹو دا میرج. سو جتنی لمبی, اینڈ کافی مسلم کنٹریز میں بھی یہ سسٹم ہے, ان موراکو, ان ایجپٹ, ان
in several Muslim countries, many of them, they give post-divorce maintenance. So it means compensation for what you've given. And many scholars have said that the longer time आप शादी में रहें, आपको उसके proportionately maintenance मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने भी unpaid labor किया है ना. आप काम पे नहीं गया ये क्योंकि आपने बच्चे का ख्याल रखना था, आपने 20 साल गुजारे हैं. So it's to compensate you for the pain of the divorce if you haven't wanted it. Finally, I would like to conclude with one thing. If there's any message that you want to put out there, which you feel like इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, or if you want to address something really important that people watching need to consider, कि इस चीज़ पे ज़रूर focus किया जाए, या इस पे research की जाए, या इस पे आप अपनी critical thinking ज़रूर शामिल करें personally. I think I've been sort of saying this throughout, but I think the most important thing is, as I've been saying, education of women. So whether you educate them by, I mean, I think it's critical that girls are in school till age 18, and it is critical. So irrespective, अगर आपके पास जो भी आपके resources हैं, they should be allocated towards education of women and men, of course, both. But often families में ये होता है कि बच्ची की education छोड़ के आदमी को या जो भी उनका बेटा है उनको resources मिल जाते हैं. And at the end of the day, women are historically disadvantaged. So put your efforts on educating your women, because what will happen as a result is that 50% of your workforce is women. Out of that, तकरीबन 25% तो घर पे रहती है तकरीबन. और आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी और ग्रो करेगी अगर आप इन 25% को घर से बाहर निकाल के इकोनॉमी में शामिल करवाएं. And as a result, what will happen? The males in the economy will also gain more. So they have an advantage that they will get back if they put women in. But for some reason, I don't know why people don't think that far. So that would be my message. I think it's more of a power thing, लेकिन वो बहुत लंबी debate हो जाएगी. But thank you so much for joining, and आपने बहुत pertinent चीज़ों के ऊपर बात की. You touched upon very important statistics, realities. So thank you so much for taking out your time. Thank you. Thank you for And having me. एंड थैंक यू टू एवरीवन हु जॉइन. आपका बहुत शुक्रिया. अगर आपको लगता है ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. आप अपने व्यूज़ भी शेयर करें. एंड आई विल कैच यू इन अनदर एपिसोड वेरी सून. टिल देन, टेक केयर. खुदा हाफिज़.